قریب 2 یا 3 راتوں تک طبہ کا یہ لشکر سفر کرتا رہا اور آخرکار یہ لوگ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ ان لوگوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، تھوڑا آرام کیا اور وہاں آس پاس رہنے والے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ ارے بھائی، اس جگہ کا نام یثرب ہے، پانی اور کھجوروں کا علاقہ۔ اوہ، یثرب۔ یہ وہی یثرب ہے جس کو آج ہم مدینہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب کیونکہ فوج بہت زیادہ تھک چکی تھی، یہاں پانی بھی تھا، کھجور کے پیڑ بھی تھے، تو پوری عظیم و شان فوج نے یہاں پڑاؤ ڈال دیا اور ذرا ہی دیر میں رات کے سایوں نے دن کے اجالوں کو نگل لیا۔ جب پورا لشکر گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا، تب ان 4000 علماء کی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی۔ خیموں میں سناٹا تھا، کتابوں کے ورق پلٹنے کی سرسراہٹ گونج رہی تھی، ستاروں کو دیکھ کر حساب لگایا جا رہا تھا، نشانیاں ملائی جا رہی تھیں، اور تبھی اچانک ایک تھرتھراتی آواز میں ایک عالم نے کہا، ساتھیو، یہ وہی زمین ہے، وہی مٹی ہے جس کی خوشبو آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا یہ وہی جگہ ہے۔ مہربانی کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیے ذرا خاموشی اختیار کیجیے۔ دیکھیے، اب یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ یہی وہ پتھریلا کھجوروں والا علاقہ ہے جہاں سے آخری نبی آئیں گے۔ جناب محترم، پھر تو ہمیں یہاں سے بالکل نہیں جانا چاہیے۔ بالکل، یہاں رہنا ضروری ہے تاکہ ہم آخری نبی کا دیدار کر سکیں، ان کے امتی بن سکیں۔ ہم جس چیز کی تلاش میں دنیا چھان رہے تھے، قسمت ہمیں خود وہیں لے آئی ہے۔ آپ سب صحیح کہتے ہیں، اب چاہے بادشاہ ہماری جان بھی لے لے، لیکن ہم یثرب نہیں چھوڑیں گے۔ ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ اگر آخری نبی آئے تو یہ سب سے پہلے ان کا دیدار کریں گے، ان کو جوائن کریں گے، اور اگر ان کی زندگیوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی تو ان کی آگے آنے والی نسلیں، ان کی اولادیں اس آخری نبی کے پہلے امتی بنیں گے۔ اگلی صبح جب طبہ کو پتا چلا کہ اس کا کوئی اسکالر آگے جانے کو تیار نہیں ہے تو وہ حیران ہو گیا، اور جب طبہ کو اصل وجہ پتا چلی تو اس نے اعلان کیا کہ وہ خود ان اسکالرز کے ساتھ آخری نبی کا انتظار کرے گا۔ آپ سب عالم اور سمجھدار ہیں، میں خود کعبہ کی شان دیکھ چکا ہوں، اس لیے میں بھی یہیں آپ سب کے ساتھ آخری نبی کے انتظار میں ٹھہروں گا پورے 1 سال تک۔ اور پھر طبہ نے وہاں ایک نئی دنیا بسانا شروع کر دی۔ اس نے اپنے عالموں کے لیے 4000 گھر بنوائے، اپنے لشکر کی غلام عورتوں کو آزاد کیا اور ان کا نکاح ان عالموں سے کروایا تاکہ ان عالموں کی نسلیں پروان چڑھ سکیں، اور اس طرح عربیہ میں 2 علاقے ہو گئے، مکہ اور یثرب یعنی مدینہ۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا 1 سال گزر گیا۔ طبہ الاول کے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ طبہ کی ریاست انتظار کر رہی تھی۔ طبہ نے اسکالرز میں سب سے بڑے عالم کو بلایا اور انہیں ایک لیٹر دیتے ہوئے کہا، آپ عالم ہیں، سمجھتے ہوں گے کہ بادشاہ کے بغیر ریاست ویران ہو جاتی ہے۔ جی سمجھتا ہوں۔ اس لیے میرا جانا ضروری ہے، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت بڑی امانت، ایک ذمہ داری سونپنا چاہتا ہوں۔ طبہ نے عالم سے کہا کہ اگر وہ نبی میری زندگی میں میرے سامنے آئے تو میں ان کی خدمت کروں گا، ان کا وزیر بنوں گا، ان کی پیروی کروں گا، لیکن اگر وہ میرے جانے کے بعد آئے تو آپ یہ خط انہیں دے دیجیے گا، اور اگر آپ بھی گزر جائیں تو اپنی اولاد کو یہ حکم کر کے جائیے گا کہ وہ یہ خط آخری نبی تک پہنچا دے، اور یہ سلسلہ جنریشن بائی جنریشن چلتا رہنا چاہیے جب تک کہ وہ آخری نبی آ نہیں جاتے۔ یاد رکھیے گا، یہ صرف ایک خط نہیں بلکہ میری پوری سلطنت سے بھی زیادہ قیمتی امانت ہے۔ چاہے صدیاں ہی کیوں نہ گزر جائے، یہ خط آخری نبی تک پہنچنا چاہیے۔ جی ضرور۔ طبہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، انہوں نے آخری بار یثرب کو پلٹ کر دیکھا اور وہاں سے روانہ ہو گئے، اس امید میں کہ ان کا خط آخری نبی تک ضرور پہنچے گا۔ گزرتے وقت کے ساتھ طبہ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ اسکالر بھی گزر گئے، لیکن یہ خط دینے کا سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ باپ نے بیٹے کو خط دیا، بیٹے نے پوتے کو۔ سلطنتیں بنتی اور بگڑتی چلی گئیں، یمن کے محل ریت بن گئے، مگر
وہ خط زندہ رہا، آخری نبی کے انتظار میں، اس شخص کے انتظار میں جس کے آنے میں ابھی قریب 100-200 سال کا وقفہ باقی تھا۔